ویلکم ٹو عدنان کے آفیشیل میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آج کی ویڈیو کا آپ نے تھمبنیل اور ٹائٹل دیکھ لیا ہوگا، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی عرب کے بانی عبدالعزیز بن سعود کی 22 بیویاں تھیں، اس کے بارے میں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ چینل پر نیو ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں اور پیارا سا کامنٹس کر دیں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سعودی عرب کے بانی عبدالعزیز بن سعود کی 22 بیویاں تھیں، ان میں سے 17 بیویوں کے ہاں 45 بیٹے پیدا ہوئے۔ اب السعود کا شاہی خاندان کے شہزادوں کی تعداد 7000 سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ آل سعود ہی نے تیل کی دولت سے مالا مال اس خلیجی ملک کو سعودی عرب کا نام دیا۔ سعودی عرب کے حکمران خاندان کے شہزادے اور شہزادیوں کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے۔ السعود خاندان کا تعلق 18ویں صدی میں جزیرہ نما عرب کے ایک مقامی شیخ سعود بن محمد سے ملتا ہے۔ سعودی عرب دنیا کا واحد ملک ہے جس کا نام 2 صدیاں پہلے پیدا ہونے والے مقامی حکمران پر رکھا گیا۔ شیخ سعود کے بیٹے محمد نے 1744 میں شعلہ بیان مذہبی عالم محمد بن عبد الوہاب سے اتحاد کر لیا۔ محمد بن عبد الوہاب ہی نے خالص اسلام کی واپسی کا نعرہ لگایا اور وہاں سے وہابی نظریات تشہیر کا آغاز ہوا۔ سعود محمد بن کی نسل کو 1818 عثمانی افواج ترکی کے ہاتھوں شکست ہوئی، لیکن اس کے 6 برس بعد ہی سعود خاندان نے صحرائی طاقت کا مرکز ریاض پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ 1902 میں عبدالعزیز بن سعود نے ریاض سے اپنی حریف راشدی قبیلے کو بے دخل کرتے ہوئے اپنی طاقت کو مزید مستحکم بنا لیا۔ اس کے بعد عبدالعزیز نے مختلف قبیلوں سے لڑائی جاری رکھی اور انہیں شکست دیتے ہوئے بہت سے قبیلوں کو متحد کر لیا۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ 1913 میں خلیجی ساحل کا کنٹرول حاصل کر لیا گیا۔ دوسری جانب 1918 میں سلطنت عثمانیہ کو سعودی عرب میں شکست ہوئی اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑنے والے حسین بن علی آخری شریف مکہ قرار پائے۔ شریف مکہ کا منصب فاطمہ نے مصر کے دور 967 میں قائم کیا گیا تھا۔ شریف مکہ کا منصب رکھنے والی شخصیات کی بنیادی ذمہ داری مکہ اور مدینہ میں عازمین اور حج اور عمرے کا انتظام ہوتا تھا۔ حسین بن علی کے شریف مکہ بننے کے بعد شاہ عبدالعزیز بن سعود نے اپنے حملے کو تیز کر دیا اور آخر کار انہیں 1925 میں حسین بن علی کو بھی اقتدار سے بے دخل کر دیا۔ عبدالعزیز بن سعود نے 1932 میں آج کے سعودی عرب کی بنیاد رکھتے ہوئے خود کو بادشاہ قرار پایا۔ اس کے بعد عبدالعزیز بن سعود کی طاقت اسی طرح اضافہ ہوا کہ انہوں نے بہت سے قبائلی سرداروں کی بیٹیوں سے شادیاں کی۔ آج اس شاہی خاندان کی مجموعی افراد کی تعداد تقریباً 25,000 ہے۔ اس اقدامات کو پسند اور وہابی ریاست میں تیل کی پیداوار کا آغاز 1938 میں ہوا، جس کے بعد سعودی عرب دنیا کا واحد امیر ترین ملکوں میں شامل ہونے لگا۔ عبدالعزیز بن سعود کی بیٹوں کی مجموعی تعداد 45 بنتی ہے۔ 9 نومبر 1953 میں سعودی ریاست کے بانی عبدالعزیز کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد سعود کو ان کا جانشین مقرر کیا گیا۔ 2 نومبر 1964 کو شاہ سعود کرپشن اور نااہلی کے الزامات کے تحت معزول کر دیا گیا اور سوتیلے بھائی شاہ فیصل کو اقتدار سنبھال دیا گیا۔ شاہ سعود کی وفات 1969 کو جلا وطنی میں ہوئی۔ جدید سعودی عرب کے معمار کا خطاب حاصل کرنے والے شاہ فیصل کو مارچ 1975 میں ایک بھتیجے نے قتل کر دیا۔ اس وقت کہا گیا تھا کہ قاتل کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ اسلام آباد میں یہ واقع فیصل مسجد اور پنجاب کے شہر فیصل آباد کا نام سعودی شاہ فیصل کے نام پر رکھا گیا۔ اس کے بعد سعودی عرب کے حکمرانی شاہ فیصل کے سوتیلے بھائی شاہ خالد کے حصے میں آئی اور 1982 میں اپنی وفات تک حکمران رہے۔ اس کے بعد شاہ فہد حکمران بننے اور اپنی زندگی میں ہی اپنی عمر سے 2 سال چھوٹے بھائی شاہ عبداللہ کو ولی العہد مقرر کر دیا گیا۔ 1995 میں شاہ فہد پر فالج کا حملہ ہوا، جس کے بعد عملی طور پر زیادہ تر فرائض شاہ عبداللہ ہی سر انجام دیتے رہے۔ 2005 میں شاہ فہد کا انتقال ہوا، ان کی جگہ پر شاہ عبداللہ نے لے لی۔ سن 2015 جنوری کو انتقال کرنے والے شاہ عبداللہ کی جگہ سوتیلے بھائی شاہ محمد بن سلمان نے لے لی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔
اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پیارا سا کامنٹس کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔